الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی روح العبادہ وقال ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة احب اللہ من احب حسینا وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا صلوات برادران ایمانی، اللہ کا لاکھ مرتبہ شکر ہے جس مالک نے ہمیں محبت حسین جیسی نعمت عطا فرمائی۔ دنیا مصروف سے مصروف تر ہوتی جا رہی ہے، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ ٹھیک 9 بجے ذکر مظلوم کربلا سیدہ کے امام بارگاہ میں مجلس عزا شروع ہوگی۔ ساری کائنات پر حسین ابن علی کا احسان ہے۔ اب یہ معاشرہ، یہ لوگ، یہ مزاج نعوذ باللہ حسین پر احسان نہ کریں کہ ہم جائیں گے تو مجلس شروع۔ میری اپیل ہے آپ سے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ میں سے کوئی بھی نہیں تھا تب بھی مظلوم کا ذکر ہوتا تھا، اور جب آپ میں سے کوئی نہیں رہے گا تب بھی مظلوم کا ذکر ہوتا رہے گا، کیونکہ حسین کے معاملات اللہ سے ہیں۔ حسین ابن علی نے اپنی طاقت خرچ کر کے اس کی توحید کو بچایا، اور اب اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی طاقت استعمال کر کے جہاں جہاں کائنات میں اللہ اکبر کی صدا آتی ہے نا، وہاں وہاں ذکر حسین ہو رہا۔ ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم ذکر کے محتاج ہیں۔ دنیا مصروف سے مصروف تر ہوتی جا رہی ہے، بندوں کے پاس بیماروں کے لیے وقت نہیں رہا، جنازوں کے لیے وقت نہیں رہا، اور دیگر مصروفیات اتنی زیادہ ہیں کہ بندے کہتے ہیں میں آیا، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے۔ اس مصروفیت سے آج پہلی فرصت میں وقت نکال کر اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے علی جیسی نعمت عطا فرمائی۔ یہ جو آپ تشریف لائے ہیں مجلس مظلوم کربلا میں،
اس میں لمٹ نہیں، 10 منٹ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے۔ معصوم فرماتے ہیں جتنی دیر کوئی بندہ ہمارے جد حسین کی مجلس میں بیٹھ کر ذکر سنتا ہے، اس کا گزرنے والا وقت اللہ اس کی زندگی میں شمار ہی نہیں کرتا۔ کیا کمال ہے محبت حسین ابن علی کی۔ اور آپ کے یہ جو جگہ ہے بیٹھنے کی، یہ اللہ کے نزدیک آسمان والوں کے لیے ستاروں کی مانند چمکتے ہوئے مومنین نظر آتے ہیں۔ اور یہ جو آپ تشریف فرما ہیں اور بار بار آپ ذکر میں صلوات پڑھتے ہیں یا درود پڑھتے ہیں، اس میں اتنا راز ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ تم جب اجتماعی مل کر نبی اور نبی کی آل پر درود پڑھتے ہو تو درود کے صدقے میں اللہ تمہاری محفلوں سے منافقت جیسی بیماری دور کر دیتا ہے۔ یعنی اتنی عظمت ہے نبی اور نبی کی آل پر درود پڑھنے۔ ایک صلوات پڑھ لیں مل کے محمد۔ ویسے کوشش کریں ایسی صلوات پڑھیں کہ جس سے محسوس ہو کہ گرمی اثر انداز نہیں ہو رہی۔ ایک اور گزارش کہ یہ 50% کم از کم صلوات پڑھی گئی، ایک اتنا ماحول معطر کریں کہ باہر والے لوگ محسوس کریں کہ اندر تو مجلس برپا ہو چکی ہے۔ اتنی بلند صلوات پڑھ لیں محمد۔ بہت شکریہ آپ کا میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز۔ کائنات کا کوئی بادشاہ اپنی محبت میں اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے بھی اتنے لوگوں کو جمع نہیں کر سکتا جتنا حسین جانے کے بعد بھی کر رہا ہے۔ یہ محبت حسین ابن علی ہے۔ اور آپ جس مجلس میں تشریف لائے، اس میں روحانیت کی وہ معراج ہے کہ اس میں اللہ کے ملائکہ بھی آپ کے ساتھ مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ اور جو فرمائیں مجلس مظلوم کربلا میں ذکر امام حسین علیہ السلام۔ اگر آپ کو میرے کلمات، میرا ابتدائی کلام یاد ہے جو میں ابتدا میں کہا کرتا ہوں، اس میں بڑی تبلیغ ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی جو بندوں کو قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ بندے 6 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے 1 مہینے کے رکھو۔ بندے 6 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے 5 نمازیں پڑھو۔ بندے اور بھی اعمال زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک حد بندی رکھی ہے، اس کے دائرے میں رہ کر انسان نے زندگی گزارنی۔ حمد اس اللہ کی جو بندوں کو قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، لیکن اوقات سے زیادہ عزت ضرور دیتا ہے۔
بڑی عزت ہے. سید ہونا کتنی عزت ہے. اگر آپ محسوس کریں تو میرے ایک دوست اہل سنت سید تھے پیر. میں جب ان کے یہاں گیا شادی تو وہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے. نیچے 5 6 7 لوگ بیٹھے تھے ان کی خدمت کے لیے. وہ خود بھی اہل سنت تھے. مجھے کہتے ہیں مادری صاحب آپ ادھر بیٹھ جائیں. میں نے کہا نہیں شریف میں یہاں نہیں بیٹھوں گا, آپ اندر چلیں. ہم اندر بیٹھتے ہیں. اندر گئے تو جسے سمجھ آئے. میں نے کہا مرشد شاہ جی یہ جو آپ کو عزت ملی تھی, آپ چارپائی پر بیٹھے تھے اور 5 7 لوگ زمین پر بیٹھے تھے, یہ عزت سید ہونا آپ کو حضرت علی کی وجہ سے ملا ہے یا خلیفہ اول کی وجہ سے ملا؟ وجہ فرمایا. 10-20 منٹ سید سوچتا رہا کہ میں کیا جواب دوں اس کے بارے میں. 1 مہینے کے بعد مجھے اس نے بلایا اور مجھے کہتا ہے یار مجھے نیند نہیں آتی. اگر آپ سن رہے ہیں میری بات, یعنی وہ جو تم نے مجھے کہا ہے نا کہ مجھے منصب کہاں سے ملا ہے. منصب سید ہونا عزت ہے. آپ کو بسم اللہ, آپ کو سید ہونے میں جو عزت ہے وہ بھی حسین ابن علی کی وجہ سے ملی ہے. ملی ہے کہ نہیں؟ بیٹا ہونا بھی عزت ہے, وہ بھی دین کی وجہ سے. باپ ہونا بھی عزت ہے, وہ بھی دین کی وجہ سے. جتنی بھی عزتیں ہیں وہ اللہ نے حسین کے صدقے میں آپ کو عزتیں, توجہ رکھنا, عزتیں. حسین کا دوسرا نام دین ہے. بات میری سمجھ آئی؟ حسین کا دوسرا نام دین ہے. اگر آپ کی زندگی سے دین نکال دیا جائے تو نہ آپ کسی کے بیٹے ہیں, نہ آپ کسی کے باپ ہیں, نہ آپ کسی کے شوہر ہیں, نہ وہ کسی کی زوجہ ہے, کیونکہ یہ سارے رشتے تو دین میں ہیں. اس میں اللہ نے آپ کو عزت عطا. اور میرے ابتدائی کلام میں یاد رکھنا, جتنی دین آپ کی عزت کر رہا ہے اتنی ہی عزت آپ دین کو دیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں, اتنی ہی عزت آپ دین کو دیں. مثلا اللہ اکبر کی صدا آتی ہے, اللہ اکبر کی صدا, اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ ہی بڑا ہے. کیا معنی ہے؟ بولو یار, اللہ ہی بڑا. آذان کی آواز آئی, اللہ ہی بڑا ہے. یہ آذان بھی امت کو حسین کے صدقے میں ملی. فرمایا اللہ اکبر کی صدا. اور اگر اللہ اکبر کی صدا نے آپ کے مزاج میں تبدیلی پیدا نہیں کی, اندر کوئی تڑپ پیدا نہیں ہوئی, تو پھر آپ اپنے صاحب ایمان ہونے پر غور کریں. آیا میں مسلمان بھی ہوں یا؟ تو میں ایک بات روک دیتا ہوں, آپ بڑے متوجہ ہو گئے. آپ کی ایک دوست آئے مسجد میں تو اذان آئی. اذان پر کوئی 5 7 منٹ گزرے, کوئی بندہ نماز پڑھنے نہیں آیا. کسی کو طنز نہیں, میں ویسے ایک بات سنا رہا ہوں. ایک بزرگ آئے
مولوی صاحب سے کہتے ہیں بھئی یہ اذان آپ نے کیوں دی؟ فرمایا لوگوں کو بلانے کے لیے۔ کہا اگر آپ محسوس نہ کریں تو آیا تو کوئی نہیں، ایک مرتبہ پھر اذان دیں۔ اس نے پھر گلدستہ اذان پر اذان دی۔ کربلے والوں 5 منٹ میں سارا گاؤں آ گیا، فقط یہ پوچھنے کے لیے کہ دوسری اذان کس نے دی۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ بزرگ کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ پہلی نہیں سنی تھی؟ یار آپ بڑے کمال کے لوگ ہیں۔ میں ایک اور جملہ بدل کے کہتا ہوں، آپ جس صف پہ بیٹھے اگر ایک قدم آگے آ جائے سلوات پڑھتے ہوئے سارے لوگ ایک قدم آگے آ جائے، ایک قدم آگے آ یہ جو آپ کے ساتھ ملائکہ آئے ہیں نا، یہ جو مجلس اعضاء ہے، اپنے بیماروں کی شفا یابی کے لیے صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں گے۔ یہ جو آپ کی صفوں میں اتنی روحانیت ہے کہ اللہ کے ملائکہ بھی مجلس حسین میں شرکت فرما رہے ہیں۔ میرے طرف دیکھو سارے، اگر کوئی دلیل چاہتا ہے تو میں اسے فرشتہ پکڑ کے دکھا تو نہیں سکتا، لیکن جو کرامن کاتبین آپ کے ساتھ ہے نا، تو بھئی آپ کے ساتھ ہی فرشتے ہیں یا نہیں؟ دو آپ کے ساتھ آئے، دو فرشتے، ایک دائیں ایک بائیں، کرامن کاتبین۔ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ وہ لکھتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ۔ ہم لکھ لیتے ہیں جو کچھ تم بھیجتے ہو اور جو پیچھے چھوڑتے ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، لکھتا کون ہے؟ فرشتہ۔ اللہ کہتا ہے ہم لکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ کی متوجہ ہے تو فرشتہ فعل کرتا ہے، فرشتہ۔ اللہ کہتا ہے ہم لکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے فرشتے کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں مالک لکھتے تو فرشتے ہیں، مالک کہتا ہے یہ معصوم ہے، معصوم کا فعل میں اپنا فعل کہتا ہوں، تو بڑی حیرانی کی بات ہے، ادھر کہتا ہے ہم لکھتے ہیں، ادھر کہتا ہے الم یجد کا یتیما فآویٰ۔ حبیب ہم نے تجھے یتیم پایا، ہم نے تجھے پناہ دی، پناہ دی ہے ابو طالب نے۔ بھائی اللہ کی کوئی گود ہے؟ نہیں ہے نا اللہ کی گود۔ سبحان اللہ۔ ہم لکھ لیتے ہیں، اور میں نے شام ایک عالم دین سے سنا جو لبنان سے آئے، توجہ چاہتا ہوں سادات و غیر سادات بڑی ذمہ داری سے، وہ کہتے ہیں جب ایک لکھتا ہے برائی، ایک لکھتا ہے نیکی، نیکی لکھنے والا جب بندہ مجلس کی نیت سے چلے نا تو آواز آتی ہے مالک لکھو، آواز آتی ہے لکھ۔ ابھی مجلس میں گیا نہیں، کہا لکھ، ارادہ تو کیا ہے نا، لکھ، مجلس کا ارادہ تو کیا ہے، مجلس کے ارادے پر نیکی، مجلس پر جانے پر نیکی، مجلس میں بیٹھنے پر نیکی۔ اور جب ایک انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے، توجہ میرے طرف، مالک اس نے برائی کا ارادہ کیا ہے، لکھو، آواز آتی ہے نہ لکھ۔ ابھی اس نے برائی کی تو نہیں نا، ارادہ ہی کیا ہے نا۔ بندہ برائی کر بیٹھتا ہے
آواز آتی ہے مالک لکھو، آواز آتی ہے نہ لکھ، ابھی 7 گھنٹے مہلت دے، پچھتا لے نہ لکھ، ندامت اٹھا لے نہ لکھ، توبہ کر لے نہ لکھ، حسین کو وسیلہ بنا لے نہ لکھ۔ برائی کے ارادے پر نہیں لکھا جا رہا۔ اب آپ کے ہاں ہمیں پتہ، ہم نے آپ کو بتایا توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اللہ عادل ہے۔ مالک کربلا سیدہ میں تیری بارگاہ میں التماس ہے کہ یہ تیرا عدل ہے، برائی کرنے پر بھی برائی نہیں، برائی کے ارادے پر بھی برائی نہیں، توبہ کے ارادے میں معافی ہے، نیکی کے ارادے پر بھی نیکی لکھی گئی۔ آواز قدرت آتی ہے مہدوی تو خطیب ہے، یہ نیکی پر نیکی لکھنا یہ میرا عدل ہے، برائی پر نہ لکھنا یہ میرا فضل ہے۔ فاضل ربی، 2 فرشتے آپ کے ساتھ آئے، کرامن کاتبین، توجہ شرط ہے۔ ایک عالم دین نے کہا جب دونوں ملائکہ مجلس کے پنڈال کے قریب جاتے ہیں نا تو نیکی لکھنے والا برائی لکھنے والے سے کہتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے جدا ہو جاؤ۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے کو، تم تھوڑی دیر کے لیے جدا ہو جاؤ۔ آواز آتی ہے کیوں؟ آواز آتی ہے جس محفل میں یہ جا رہا ہے وہاں برائی کا تو تصور بھی نہیں، تو لکھے گا کیا؟ اتنی عظمت ہے مجلس ہے مظلوم کربلا۔ آج کا ماحصل پیغام جو نوجوانوں کو، بزرگوں کو اور مستورات کو اور مردوں کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، رات کے ملائکہ الگ ہے اور دن کے ملائکہ الگ ہے۔ توجہ چاہتا، یہ جو 2 فرشتے ہیں نا، یہ 2 ہی نہیں بلکہ رات والے 2 الگ ہیں، دن والے 2 الگ ہیں، اور جو آج آئے ہیں وہ ساری زندگی نہیں آئے۔ کتاب کا نام ہے انوار النجف، چارہ صاحب کی لکھی۔ ہر روز رات والے الگ آتے ہیں، دن والے الگ آتے ہیں۔ اب گھر جا کے سوچنا، جو 2 فرشتے اللہ نے آپ کے ایک دن کے حساب کے لیے خلق کیے ہوں وہ کتنی ذمہ داری سے لکھیں گے۔ بہتر دن سارے رات والے ملائکہ بندہ مومن کی فجر کی نماز اس کے دفتر کی آخری لائن میں لکھ کر چلے جاتے ہیں، اور جو دن والے فرشتے ہیں وہ جب آتے ہیں تو اپنے دفتر کی پہلی لائن پر فجر کی بندہ مومن کی نماز لکھتے ہیں۔ اور آپ متوجہ ہیں تو میں کہتا چلوں، فجر کی نماز میں اتنا کمال ہے، بڑی 1 مرتبہ جاتی ہے اور لکھی 2 مرتبہ۔ ایک بندہ میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر و صادق فرمان کی امادگی کے لیے پیچھے بیٹھنے والے دوست بھی صلوات معطر کریں ماحول کو صلوات کے ساتھ۔ بارگاہ امام میں آ کے کہتا ہے مولا گناہ بڑا ہو گیا ہے، گناہ، بندہ ہر گناہ گار، گناہ ہو گیا، معاف ہو جائے گا۔ ایک جملہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ نبی جب کوہ طور پر گئے نا، جب بندہ ملا کہا میں بڑا گناہ گار ہوں، اللہ سے ملاقات کر کے بتانا
کہ فلاں بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گناہ بتایا، موسیٰ چلے گئے، اللہ کے جو معاملات تھے وہ کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس بندے کا پیغام ہے جو گناہ گار تھا، اگر آپ نے سن لیا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آواز قدرت آئی موسیٰ اس بندے کا گناہ تو میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا، لیکن دکھ ایک ہے اس نے اپنا گناہ تجھے کیوں بتایا؟ اس کے معاملات میرے ساتھ وہ مجھے بتاتا، اب ساری زندگی وہ جب تیرے سامنے آئے گا تو پریشان ہوگا کہ اس کو میرے گناہ کا پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ چھٹے امام فرماتے ہیں معاف ہو جائے گا۔ بندہ کہتا ہے مولا گناہ بڑا ہے، امام فرماتے ہیں معاف ہو جائے گا، وہ کریم ہے۔ پھر آیا میری طرف دیکھو، پھر آیا کہتا ہے مولا گناہ بڑا ہے، فرزند رسول کے چہرے پر جلال آیا، کہا تیرا گناہ بڑا ہے یا اس کی رحمت بڑی ہے؟ وہ معاف کرتا ہے جب اسے حسین کا واسطہ دیا جائے۔ یہ جو عزاداری میں آپ تشریف لائے ہیں، یہ جو آپ مصروف عمل ہیں، اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ کہاں تک آپ جملہ یہ سنیں گے اور سمجھیں گے جن کی محبت میں آئے، یہ جو کروڑوں انسان ہیں ان کے ساتھ دو دو ملائکہ ہر روز خلق ہوتے ہیں۔ آپ کو حساب کرے گا ملائکہ کی تعداد کتنی ہے؟ میرا خیال ہے کوئی مشکل ہے۔ ہر روز ایک بندے کے ساتھ 4 ملائکہ، پھر وہ چلے جائیں، پھر نئے آئیں، پھر چلے جائیں، پھر نئے آئیں۔ اب 1 ارب اور 40 کروڑ سے زیادہ تو مسلمان ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہر بندے کے ساتھ 2 کرامن کاتبین ہیں۔ اور آپ پر یہ تھوڑا سا ہوا بن گیا کہ اس کو میں جلدی حل کروں۔ ہر کثرت قلت کی محتاج ہے، یعنی یہ جو مجلس میں 100 لوگ آئے ہیں، 150 200، یہ کثرت میں 5 لوگ فیصلے کرتے ہیں کہ ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے تو یہ مینج ہوگا یہ مجلس، یعنی ہر کثرت قلت کی محتاج ہے۔ اسی طرح پورا ملک جب چلتا ہے تو کثرت قلت میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اب کون سمجھے گا پوری کائنات میں انسانوں کی کثرت ہے، اس کی قلت میں آؤ تو 1,24,000 پیغمبر ہیں، پھر قلت میں آؤ تو 12 امام ہیں، پھر قلت میں آؤ تو 1 سید الانبیاء، پوری کائنات کا سردار 1 سید الانبیاء نبی۔ فرشتوں کی تعداد کو کثرت سے قلت میں لے آؤ تو کروڑوں اربوں میں، آپ لاکھوں میں لے آئیں گے، پھر ہزاروں میں، پھر سینکڑوں میں، پھر درجنوں میں، اور پھر 4 فرشتوں کے نام آئیں گے، جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل اور میکائیل۔ 2 صنفیں ہیں ملائکہ کی، گھر جا کے سوچنا، ملائکہ کی اور انسانوں کی۔ پوری کائنات میں انسانیت کا سردار کون ہے؟ بولو سید الانبیاء۔ پوری کائنات میں ملائکہ کا سردار کون ہے؟ حضرت جبرائیل۔ اب گھر جا کے سوچنا بطول کے حسین کی عزت و عظمت کیا ہے۔ اللہ نے 2 ہی کائنات میں سردار بنائے تھے، ایک ملائکہ کا، ایک فرشتوں کا، ایک انسانوں کا۔ بطول کی اولاد کی عظمت یہ ہے، ایک سردار عید والے دن جھولے جھلاتا ہوا نظر آتا ہے،
اور ایک عید والے دن سیر کراتا ہوا نا۔ عظمت سیدہ عصمت حسین کتنی بلند ہے، اور اس کا انعام جو آپ میرے سامنے تشریف فرما ہے، مجلس میں آنا، ذکر میں آنا، انعام کیا ہے؟ ایک کتاب لکھی پاکستان میں بھی آئی ہے اور ایران میں بھی، اس کا نام ہے الغدیر۔ کیا نام ہے؟ سارے بولو یار، الغدیر۔ لکھنے والے ہیں ایت اللہ عبد الحسین امینی علیہ رحمہ۔ انہوں نے 12 جلدوں میں یہ ثابت کیا ہے کہ جس کا محمد مولا ہے نا، اسی کا علی مولا ہے۔ بھائی 12 جلدوں میں کہہ رہا ہوں، 1 2 5 10 صفحوں میں نہیں، 12 جلدوں میں یہ ثابت کیا کہ جس کا مصطفیٰ مولا ہے اسی کا علی مولا ہے۔ 12 جلدوں میں۔ اس کا بیٹا ہے جس کا نام ہے محسن امینی، وہ بھی ایت اللہ ہے۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ محسن امینی سے کسی نے پوچھا، تیرے باپ نے بڑا پرچار کیا تھا ولایت کا اور علی ولی اللہ کا اور الغدیر کتاب اور بڑا سلسلہ، علی کی طرف سے تیرے باپ کو کوئی انعام بھی ملا؟ کچھ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، علی کی طرف سے کچھ انعام ملا؟ ایت اللہ محسن فرماتے ہیں، میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ کربلا سیدہ مانو کل جب آئی تو رات کو اس نے خواب دیکھا۔ ایک لائن ہے شافیہ روز معاشر کے سامنے مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور مولا علی اپنے چاہنے والوں کو کوثر کا جام بھر بھر کے پلا رہے ہیں، اور ایت اللہ محسن فرماتے ہیں میرا بابا بھی اسی لائن میں تھا۔ نہیں، بے نیازی نہیں کریں، بے نیازی نہیں، تھوڑا سا اور ذرا محنت کریں۔ جنت اس دنیا سے 69 گنا زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ جو آپ کا لباس، آپ کی بارگاہ، آپ کی زمینیں، آپ کی جائیداد، آپ کا حسن، آپ کا سلسلہ، اللہ نے 70 حصے حسن پیدا کیا۔ ایک حصہ اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم کیا، 69 حصے اللہ نے جنت میں رکھا۔ حسن 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 جنت میں، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا، 69 حصے اللہ نے حسن جنت میں رکھا۔ یعنی جنت، بہتر دیکھو، جنت اس دنیا سے 69 گنا زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ تصور کرنا، جس اللہ نے جنت اتنی خوبصورت بنائی ہے، اس نے جنت کا سردار کتنا خوبصورت بنایا۔ 69 حصے حسن زیادہ ہے جنت۔ ایت اللہ محسن فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ اسی لائن میں تھا، جنتی شکل و صورت میں میرا بابا وہیں کھڑا تھا۔ نقشہ آپ کے ذہن میں آیا، مولا علی، حوض کوثر، چاہنے والوں کی لین۔ محسن کہتے ہیں میں نے دیکھا کاسے برتن بھر بھر کے مولا علی انہیں پلا رہے، لیکن جیسے ہی میرے بابا کی باری آئی، الغدیر کتاب لکھنے والے علی نے برتن ہٹایا، اپنے ہاتھوں پہ کوثر لیا۔ اور کچھ کہہ رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کوثر لیا،
اور کہا امینی، یہ جو میں علی تجھے اپنے ہاتھ سے کوثر پلا رہا ہوں نا، یہ تیرا علی ولی اللہ کے پرچار پر انعام دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، بڑا حساس جملہ آگے۔ ایت اللہ محسن فرماتے ہیں بابا، یہ جو آپ کا چہرہ خوبصورت ہے، آپ کے نین نقش خوبصورت ہے، یہ علی کی ولا کے صدقے میں ہے۔ یہ جو کاسا آپ نے، برتن آپ نے، یہ علی کے ہاتھ سے پانی پیا ہے، علی کی ولا کے صدقے میں ہے۔ بابا یہ تیرا خوبصورت چہرہ، یہ جنتیوں میں بھی حسین نظر آتے ہو، یہ کس وجہ سے ہوا؟ آواز آئی محسن، یہ جو مجھے علی نے کوثر پلایا ہے، یہ ولی اللہ کی وجہ سے ہے، اور یہ میرا جو حسین چہرہ ہے، یہ مجلس شبیر کی وجہ سے۔ مجلس حسین، مجلس شبیر، کیا کمال ہے مجلس مظلوم کربلا میں آنے کے لیے۔ زندگی ملتی ہے، تازگی ملتی ہے، اور آج سے صدیوں پہلے تک آپ آتے رہے مجلس مظلوم کربلا میں۔ آپ کے بچے بھی آئے، آپ کی اولاد بھی آتی ہے، آپ گریہ بھی کرتے ہیں، آپ آنسو بھی بہاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ابھی ادھر نام میں حسین لبوں پہ آتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، اور حسین ابن علی پر کائنات روتی ہے، کائنات۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا، آپ جتنا بھی رو لو کم ہے، جتنا حسین کو زینب روئی ہے نا، اجرکم اللہ، اور کوئی نہیں رویا۔ اور جتنا مظلوم کو سید الساجدین رویا ہے نا، اتنا اور کوئی نہیں رویا۔ مدینے جیسا شہر، نانے کا روزہ، اماں زہرا کی قبر، بھائی حسن کا مزار چھوڑ کر بیٹیوں کو ساتھ لے کر مدینے سے نکلنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ ولید نے دربار میں بلایا، امام علیہ السلام نے اپنی بہن سے مشورہ کیا، ماں جائی میں دربار جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، عالمہ غیر معلمہ نے کہا حسین جب سے اماں دربار سے خالی آئی ہے، میرا مسلمانوں سے اعتماد اٹھ چکا ہے، میں تجھے تنہا نہیں جانے۔ بہن تیار کرو، کس کو لے جاؤں؟ 18 بنی ہاشم، جن میں سرکار وفا اور شہزادہ قاسم اور محمد اور دیگر بنی ہاشم کے لوگ امام کے ساتھ دربار کے باہر گئے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں غازی یہیں پر رکو، میں اندر جاتا ہوں، معاملات کرتا ہوں، اگر کوئی ضرورت محسوس ہوئی تو میں اللہ اکبر کی صدا بلند کروں گا اور تم اندر داخل ہو جانا۔ میرے بھائیو، امام علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا،
امام کا خطبہ سنو گے جو ولید کے دربار میں امام نے کہا ہم سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہیں، نحن اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ و مختلف الملائکہ۔ ولید تو جانتا نہیں ہم رسالت کے گھر والے ہیں، ولید تو جانتا نہیں کہ ملائکہ کا آنا جانا ہمارے گھر میں ہے۔ مثلی لا یبایع مثل مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کل بات ہوگی دن کو۔ مروان نے اشارہ کیا گردن اڑانے کا۔ اللہ اکبر، غازی کے مرید بیٹھے ہو، دل دکھے مجھے معاف کرنا۔ امام فرماتے ہیں اللہ اکبر، غازی بکھرے ہوئے شیر کی طرح اتنا تیز دھکا دیا غازی نے دروازے کو کہ حسین ابن علی 2 قدم آگے بڑھے، عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عباس جلدی نہیں، جنگ نہیں کرنی۔ عباس تو نے تو بڑا محسوس کر دیا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے جانا پڑا۔ حسین ابن علی باہر نکلے، اجرکم علی اللہ، باہر نکلے دروازے کے باہر، ہر روز مظلوم نگاہیں نیچے رکھ کے چلتے تھے۔ سن سکو گے آج حسین کبھی اس دیوار کو دیکھتے ہیں، کبھی اس دیوار کو دیکھتے ہیں، نانے کا مدینہ اب حسین یہاں رہنے کے قابل نہیں رہا۔ سن سکو گے بھائیوں والوں، اللہ آپ کی بہنوں کے پردے سلامت رکھے۔ شاہ جی مجھے خبر نہیں کتنا عرصہ گلی میں لگا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد حسین فرماتے ہیں اکبر عباس کہاں ہے؟ سنو گے، اکبر کہتا ہے بابا دیواروں سے ٹکرے مار کر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اگر محمد کی بیٹی نے تجھ سے پوچھ لیا اکبر کہتے ہیں بابا، چچا طلب کے کہتا ہے حسین اگر تیری ماں نے معاشر کو پوچھ لیا عباس تو بھی زندہ تھا، تیری زندگی میں میرے حسین کے قتل کا نام کس نے لیا؟ میں مر جاؤں گا بطور کے سامنے، میں مر جاؤں گا۔ بہنوں والوں بیٹھے ہو، ایک جملہ سنو دل تجھے مجھے معاف کرو۔ دربار میں یا گلی اور بازار میں کتنی دیر لگی میں نہیں جانتا، گھر جا کے رونا جب دروازہ کھولا ہے نا حسین تو زینب دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ ماں جایا میں تیری انتظار کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، امام فرماتے ہیں بہن سامان سفر تیار کرو، ہمارا مدینے میں رہنا لوگوں کو گوارا نہیں ہے، وطن سامان تیار کرو، میں نانے کی زری سے ہو کر آتا ہوں۔ بھائیوں والوں، بیٹوں والوں، بھتیجوں والوں، نواسوں والوں، اللہ آپ کی اولاد کو سلامت رکھے۔ غریب کربلا نانے کی مزار پر جا کے ایک جملہ کہتا ہے نانا اور میرا نبیوں کا سلطان نانا، میں وہ حسین آیا ہوں جو تیری پشت پہ سوار ہوں۔ نانا میں وہ حسین آیا ہوں جو عید والے دن تم گھوڑا بنتا تھا، میں تیری پشت پہ سوار ہوتا تھا۔ نانا تو سجدے میں تھا، تیری نماز رک گئی، میں سجدے میں بیٹھا تھا۔ نانا آج تیری امت مجھے مدینے میں رہنے
رہنے نہیں دیتی۔ اجرکم علی اللہ، نانا میں جا رہا ہوں۔ یا نانے اور بھانجے کا رشتہ تو کوئی عجیب ہے نا، لیکن آپ دیکھیں بہن اور بھائی کا رشتہ، باپ اور بیٹے کا رشتہ، اماں کا رشتہ۔ میں نے دیکھا حسین نانے کی مزار کے بعد اماں زہرا کی قبر پہ آیا۔ اماں میں وہ حسین آیا ہوں جس کا ایک بال ٹوٹ جاتا تھا تو سارا دن روتی تھی۔ اماں میں حسین آیا ہوں، جن کے بھائی جوان ہیں، دل دکھے مجھے معاف کرنا، ماں سے باتیں کر کے غربت کے حالات سنا کر کربلا والو حسین آئے بھائی حسن کی قبر پر، اور ایک جملہ کہا، حسن اور میرا امیر بھائی حسن، حسین غریب کا سلام۔ پھر سن لو، اور میرا امیر بھائی حسن، حسین غریب کا سلام۔ تڑپ گیا شہزادہ امن، میں کہتا ہوں مولا تیری اماں بھی فاطمہ، حسن کی اماں بھی فاطمہ، تیرا نانا بھی محمد، حسن کا نانا بھی محمد، تیرا باپ بھی علی، اس کا باپ بھی علی، تو نے حسن کو امیر کیوں کہا؟ اپنے آپ کو تو نے غریب کیوں کہا ہے؟ عجب نہیں مظلوم جواب دے تو ذاکر ہے، جسے وطن میں ماں کے پہلو میں قبر کی جگہ مل جائے، جسے وطن پہ ماں کے پہلو میں وطن میں قبر کی جگہ مل جائے وہ امیر ہوتا ہے، اور جس کی قاتل کے سامنے 4 سال کی سکینہ